یہ کنزُل امال کے اندر 12ویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر. یہ حدیث نمبر 32,706 ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا، ولیکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان کو مقدم کر دیا ہے. اللہ کے فیصلے پر میں نے بھی ان کو مقدم کیا، اپنے طور پر میں نے ان کو مقدم نہیں کیا. اور فرمایا ومن ارادہما بسوء فانما یریدنی والاسلام. اب جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہے فرمایا وہ میرے خلاف کرتا ہے اور پورے اسلام کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں. مسلم کی حدیث نمبر 2387 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ایام علالت میں جو آخری دن تھے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤ، انہیں بلاؤ حتی اکتب کتابا، کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے خوف ہے کہ کوئی اور تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. وَيَقُولُ قائل انا اولا، اور کوئی اور قائل یہ نہ کہے کہ میں زیادہ مقدم ہوں خلافت کے لیے. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، فرمایا نہ اور کسی کو اللہ مانتا ہے نہ اور کسی کو صحابہ مانتے ہیں. یأبی اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کے لیے رب نہیں مان رہا. اور نہ ہی سارے صحابہ، نہ ہی یہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یہ مانیں گے. یہ اور ادھر بخاری کی اسی عنوان کی حدیث میں اس بات کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ افضلیت، اقدمیت یہ اللہ کا پاس کردہ قانون ہے. اور یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین تھے، اور اس لیے بھی یہ بات پھر زیادہ اہم تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ پہلی ہستیاں زندہ تھیں تو مولا علی ڈرے ہوئے تھے اور تقیہ کیا ہوا تھا، حالانکہ شیر خدا کے لیے ایسی کسی چیز کو ماننا خود ان کی توہین ہے. جب سب پہلی ہستیوں کا وصال ہو چکا تھا اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر تھے، بصرہ میں آپ کا خطاب تھا. مجمع میں سے ابن قوہ نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ علی آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر تک انتظار کیوں کرتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے کوئی عہد نہیں تھا، نہ میرے نام کوئی وصیت تھی. فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس وقت نہ بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا، اور حضرت عباس جو چچا جان ہیں انہیں فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ جماعت وہ کرائیں. فرمایا اگر میں بیمار ہوتا تو پھر بھی تھا، کوئی کہتا کہ چونکہ بیمار تھے تو باری دوسرے بندے کی آ گئی متبادل کی، ورنہ تو جماعت مولا علی ہی کراتے. اور اگر میں بیمار ہوتا یا غیر حاضر ہوتا پھر تو کوئی تک بنتا تھا، کوئی اس طرح کی بات کرتا. فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا. جب اس وقت مصلی پہ کھڑا کرنے کی باری آئی تو 17 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں، اور انہیں سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا کہ ردینا لدنیانا
मन रदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल सल्लम ने नमाज जैसी इबादत में हमारा लीडर और इमाम बनाया, हमने उसके हाथ पे बैत करके उसको दुनिया में भी अपना लीडर तस्लीम कर लिया। इस बुनियाद पर फतवा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 21 में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो हदीस लिखी जो दूसरे मकाम पर कंजुल उम्माल में है। इसमें ये वाज़े लफ्ज लिखे, कहा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी उस हदीस को जिक्र करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से एक मौका पर यह फरमाया, मा कद्दम तो अबा बकर व उमर वलाकिन अल्लाह कद्दमाहुमा, जो पहले मैंने हदीस पढ़ी, और साथ ये फरमाया कि सअल्तुल्लाह सलासन अन युक़द्दिमका या अली, ऐ अली मैंने अल्लाह से 3 बार कहा कि अली को मुकद्दम करो। एक बार इनकार हुआ, मैंने दूसरी बार कहा, फिर इनकार हुआ, मैंने तीसरी बार कहा, फिर इनकार हुआ। सअल्तुल्लाह सलासन, मैंने 3 बार अल्लाह ताला से कहा, अन युक़द्दिमका या अली फअबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर। हर बार रब ने कहा कि पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का ही है। जब ये फैसले सारे हो चुके, बात अल्लाह की है, फरमान अल्लाह का है और फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का है, और उस पर फिर सारे सहाबा का इजमा है, और तो और रहा, यानी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद इस बात के कायल हैं, अलमबरदार हैं कि ये फरमाया कि उन्हें अंसार और मुहाजिरीन ने मुकद्दम नहीं किया, उन्हें अल्लाह ने मुकद्दम किया, और उस पर कुरान पढ़ा, फिर हदीस शरीफ। तो ये हमारी सादत है, हम अपनी जाती चॉइस की बुनियाद पर किसी का पहला नंबर नहीं मानते, हम अल्लाह के फरमान पर सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर मानते हैं, और फिर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस पर पहला नंबर मानते हैं, और फिर जो मौला अली का फरमान है उस पर हम हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये पहला नंबर तस्लीम करते हैं। और ये इसलिए है कि मसलक अहले सुन्नत क़यामत के दिन अकीदे के पेपर में पास होने के लिए लाजिम है, और अकीदे के पेपर में वही पास होगा जिसका ये मसलक होगा, बाद अज़्अंबिया अफज़लुल बशर और अफज़लुल खल्क़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं।